معاملات میں جو صحابہ کرام کی اجتہادی آراء یا اختلافات سامنے آتے ہیں، دیکھنے میں آیا ہے کہ بسا اوقات اس پہ جب ہم کبھی تحقیق کرتے ہیں تو ایک تنقیدی مزاج پیدا ہو جاتا ہے، اور صحابہ کے اس طرح کے اقدامات کو ہم گویا دین میں اضافہ کر دیا، دین تبدیل کر دیا، خود سے کر دیا. یہ جو اختلافی نوعیت کی چیزیں تاریخ میں نقل ہوئی، ان کو دیکھنے کا اصولی طریقہ کیا ہے؟ صحابہ تو بہت بڑی ہستیاں ہیں، ان کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ پیغمبر کے ساتھی بنے. ان کے بارے میں زبان کھولنا یا ان کے مابین اس طرح کی تنقید کرنا تو بڑی جسارت ہے. میں تو یہ عام علماء کے بارے میں بھی پسند نہیں کرتا. یعنی آپ پہلے بات سمجھیے، اس کے استدلال کو جانیے، اس کے بعد زیادہ سے زیادہ یہ کہیے ادب کے ساتھ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں استدلال کی یہ غلطی ہے. بس یعنی یہ بات کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے حکم کو بدل دیا، یا اللہ تعالیٰ کی کسی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، یا اللہ کے پیغمبر کی بات ان پر واضح تھی اور انہوں نے اس سے انحراف کر لیا، یہ یعنی توقع بھی کیسے کی جا سکتی ہے، باور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہم تو صحابہ کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ الصحابہ تو کلہم عدول، یعنی وہ اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے، دین کی نسبت سے ہمارے لیے مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کا اجماع ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ دین ہمیں پہنچا ہے. تو یہ تو ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور جو کچھ ہمیں ان کی زندگی کے حالات معلوم ہوئے ہیں، ان کی بنیاد پر یہ حسن ظن بالکل ٹھیک ہے ان کے بارے میں. وہ خیر امت تھے. خود قرآن مجید نے انہی کو کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. تو صحابہ کرام کی مدح قرآن نے کی ہے، وہ پیغمبر کے ساتھی ہیں. ان سے متعلق میرے نزدیک جو طرز عمل ہمارے ہاں اہل سنت نے اختیار کیا ہے وہی صحیح ترین طرز عمل ہے. یعنی ہم مشاجرات صحابہ میں اس طرح کی تنقیدیں نہیں کریں گے. کسی چیز کا تجزیہ کرنا ہو تو خالص علمی طریقے سے کریں گے، اس میں ہر ایک کا احترام ملحوظ رکھیں گے. اگر کسی موقع کے اوپر کوئی ترجیح دینی ہوگی تو یہی کہیں گے کہ دین کے فہم میں جیسے اختلاف ہو جایا کرتا ہے یا کسی اجتہادی معاملے میں جیسے اختلاف ہو جایا کرتا ہے ایسا اختلاف ہو گیا. وہاں سے بھی جو رائے ہے الصحابہ کلہم عدول، ہم فن حدیث میں بھی اس کو پڑھتے ہیں، اور جو سند کے یا درایت کے معیارات کا انعقاد راویوں پہ کرتے ہیں، صحابہ پہ نہیں کرتے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ خود صحابہ میں یہ اصول کار فرما نہیں تھا. جب ان کو باہمی طور پہ رسول اللہ کی نسبت سے کوئی بات معلوم ہوتی تھی تو وہ تو اس کی پوری جرح کرتے تھے آپس میں. تو پھر یہ محدثین نے اصول کس بنیاد پہ بنایا؟ محدثین کے تمام اصول جو بنایا انہوں نے وہ استقراء پر ہیں. یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بھی عام لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، جھوٹی روایتیں گڑھ دیتے ہیں، تو انہوں نے پھر کسی کا لحاظ نہیں کیا. لیکن جب ان کی تحقیق سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جن صحابہ کے مابین کوئی بڑے سے بڑا اختلاف بھی ہوا ہے، ان کے سامنے اگر ان کی رائے کے خلاف بھی کوئی روایت پیش کی گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے وہ غلط بات نہیں کرتے. تو اس استقراء کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اصول بنا لیا گیا. جتنے اصول بھی محدثین کے ہیں وہ اسی طرح بنے ہیں جیسے علم میں اصول بنتے ہیں. یعنی آپ کسی علم کے کانٹینٹ یا اس کے ڈیٹا کا استقراء کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اصول بناتے ہیں. انسانی اصول ہوتے ہیں. لیکن صحابہ کرام کے ساتھ کیا یہ معاملہ صرف محدثین نے کیا ہے؟ یہ خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. یعنی یہ فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ خیرہ امہ کے جو الفاظ ہیں آپ البیان میں اس کی تفسیر پڑھیے، یہ میرے یا آپ کے بارے میں نہیں ہے، اس امت کے بارے میں نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کے بارے میں. تو وہ خیر امت ہے. پیغمبر خیار الناس ہوتے ہیں، وہ خیر امت ہے. جب وہ خیر امت ہیں تو حسن ظن رکھیں گے نا ان کے بارے میں. یہی ہدایت ہم کو کی گئی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے انہی کے ہاں جنگ و جدال تک نوبت پہنچ جائے تو سورہ حجرات میں اس کا پیشگی ذکر کیا ہے. تو وہاں پر بھی یہ کہا ہے کہ اگر مومنین کے، مسلمانوں کے دو گروہوں میں لڑائی ہو جائے تو ان کی ایمان کی نفی تو نہیں کی. تو غلطی کی بنیاد پر کوئی چیز ہو سکتی ہے، غلط فہمی کی بنیاد پر کوئی چیز ہو سکتی ہے، تو اس کو آپ ادب سے بیان کریں گے. اور یہ جب ہم کہتے ہیں کہ ادب سے بیان کریں گے تو اس پر بعض اوقات لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تنقید تو برہمانہ ہونی چاہیے. بھائی برہمانہ ہونی چاہیے، لیکن اپنے باپ کے سامنے جب آپ اس کی غلطی بیان کریں گے تو اس میں اور آداب ہوں گے. اپنے استاد کے ساتھ بات کرتے ہوئے بیان کریں گے تو اور لب و لہجہ ہوگا. تو صحابہ کرام کی بارگاہ بھی معمولی بارگاہ نہیں ہے، وہ پیغمبر کے ساتھی ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں ان کے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے بات کرنی چاہیے. اور جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے
اس میں یہ کہنا کہ کسی بدعت کی انہوں نے ابتدا کر دی یا انہوں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا، اس کے بجائے ہر چیز کو یہاں رکھ کے دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے سامنے ایک حکم موجود تھا، اس کو سمجھنے میں ان کی رائے مختلف ہو گئی۔ یہ رائے صحابہ کرام کے مابین ایک دوسرے سے بھی مختلف ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے اوپر تنقید بھی کر دیتے ہیں، بس اسی طرح اس کو بیان کرنا چاہیے۔